أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. محترم سامعین، آج کے سبق میں ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 16 سے 20 تک کا ترجمہ پڑھیں گے اور مختصر خلاصہ۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ، اولئک یہی لوگ ہیں، الذین اشتروا الضلالۃ جنہوں نے خریدی الضلالۃ گمراہی، بالہدی ہدایت کے بدلے، فما ربحت تو کچھ فائدہ نہ دیا، تجارتہم ان کی تجارت نے، وما کانوا مہتدین اور نہ ہوئے وہ مہتدین ہدایت پانے والے، مثلہم ان کی مثال کمثل الذی استوقد اس شخص کی طرح ہے، استوقد جس نے بھڑکائی، نارن آگ، فلما اضاءت پس جب اضاءت اس آگ نے روشن کر دیا، ما حولہ اپنے ماحول کو، ماحول یعنی ارد گرد جگہ کو، ذہب اللہ تو اللہ نے چھین لی، بنورہم ان کی آنکھوں کی روشنی، ان کی بصارت، وترکہم اور ان کو چھوڑ دیا، فی ظلمات اندھیروں میں، لا یبصرون کہ وہ کچھ نہیں دیکھ سکتے، صمن وہ بہرے ہیں، بکمن وہ گونگے ہیں، عمیٌ وہ اندھے ہیں، فہم لا یرجعون پس وہ نہیں لوٹیں گے، او کصیب من السماء یا ان کی مثال کصیب تیز بارش کی طرح ہے، من السماء جو آسمان سے برستی ہے، فیہ جس میں ظلمات اندھیریا ہے، ورعد اور کڑک ہے، وبرق اور بجلی ہے، یجعلون اصابعہم کہ وہ ڈالتے ہیں، اصابعہم اپنی انگلیاں، فی آذانہم اپنے کانوں میں، آذان کانوں میں، من الصواعق کڑک کے مارے، حذر الموت موت کے ڈر سے، واللہ محیط بالکافرین اور اللہ محیط گھیرنے والا ہے، بالکافرین کافروں کو، یکاد البرق قریب ہے کہ بجلی، یخطف اچک لے، ابصارہم ان کی بینائی، ان کے آنکھوں کی بصارت ہو، کلما اضاء لہم جب بھی ان کے لیے روشنی ہوتی ہے، مشوا فیہ وہ چلنے لگتے ہیں، فیہ اس روشنی میں، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ اور جب ان پر اندھیرا چاہتا ہے، قاموا تو کھڑے ہو جاتے ہیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر اللہ چاہتا، لَذَهَبَا تو چھین لیتا، بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ ان کے سننے کی طاقت، وَأَبْصَارِهِمْ اور ان کے دیکھنے کی طاقت، بِسَمْعِهِمْ ان کی سنوائی، وَأَبْصَارِهِمْ اور ان کی بینائی، ان اللہ بے شک اللہ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہیں۔ محترم سامعین، آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے لیے دو مثالیں بیان فرمائی ہیں، کہ ان کے منافق جو تھے وہ دو قسم کے تھے۔ ایک قسم کے وہ تھے جو اسلام میں داخل ہوئے اور پھر کفر کی طرف لوٹ گئے، یعنی انہوں نے روشنی دیکھ لی اور پھر تاریکی کی طرف چلے گئے۔ اور دوسری قسم کے منافق وہ تھے جو کشمکش میں تھے، جو تذبذب میں تھے،
کبھی اسلام کی طرف مائل ہوتے تھے اور کبھی کفر کی طرف۔ جب اسلام کو تھوڑی ترقی ہوتی اور ان کو خوشحالی نظر آتی تو اسلام کی طرف جھکتے، اور جب کبھی مسلمانوں پہ سخت وقت آتا، مشکلات آتی، تو یہ اسلام سے روگردانی کرتے اور کفر کی طرف مائل ہو جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں گروہوں کی مثالیں دو مثالوں کے ذریعے واضح کر دیں۔ پہلی آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ یہ منافق بڑے بے وقوف ہے کہ انہوں کو تجارت کا طریقہ بھی معلوم نہیں ہے، کہ تجارت میں انہوں نے ایک مضر چیز کو لے لیا اور مفید چیز کو چھوڑ دیا۔ دو چیزیں ان کے سامنے اللہ نے رکھی تھی، گمراہی اور ہدایت ہو، لیکن انہوں نے ہدایت کو چھوڑ دیا اور گمراہی خریدی، لہذا انجام یہ ہوا کہ ان کی اس تجارت نے ان کو کچھ فائدہ نہ دیا، کیونکہ ان کو ہدایت نصیب نہ ہوئی، اور آخرت میں ان کو یہ خسارہ بہت مہنگا پڑے گا اور یہ ان کے لیے بہت خسارے کا باعث ہوگا۔ پہلی مثال اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان کی، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، نارا آگ کو کہتے ہیں، کہ پہلے قسم کے جو منافق تھے، یعنی اسلام میں داخل ہوئے اور پھر نکل گئے، تو ان کی مثال اللہ نے اس طرح بیان کی کہ اندھیری رات ہے اور کچھ لوگ چل رہے ہیں اور قافلہ بھٹک رہا ہے، ایسے میں کچھ لوگوں نے لکڑیاں جمع کر دی اور آگ جلا دی، جس سے ماحول روشن ہو گیا، لیکن روشنی کے باوجود ان کے آنکھوں کی جو بصارت ہے وہ چلی گئی۔ اب باہر تو روشنی موجود ہے لیکن ان کے آنکھیں اندھی ہو گئی ہے، تو وہ روشنی ان کو نظر نہیں آتی۔ تو یہ مثال ہے ان منافقوں کی جو اسلام میں داخل ہوئے لیکن پھر کفر کی طرف چلے گئے، کہ باہر اسلام کی روشنی پھیل رہی ہے لیکن ان کے دلوں کے اندر کفر کی تاریکی چھا گئی۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے یہ سم بکم عمیون، اندھے بہرے گونگے، سم اصم کی جمع ہے، بہرے کو کہتے ہیں، بکمن اب کم کی جمع ہے، گونگے کو کہتے ہیں، اور عمیون اعمیٰ کی جمع ہے، اندھے کو کہتے ہیں۔ دوسری مثال اللہ فرماتے ہیں ایسی ہے جیسے آسمان سے بارش برستی ہو، اس سے مراد قرآن ہے، کہ قرآن آسمان سے اتر رہا ہے اور اس میں اندھیرے ہو اور رعد و برق اور کڑک اور بجلی ہو، یعنی اسلام آہستہ آہستہ پھیل رہا ہے اور اسلام کے راستے میں مختلف قسم کی رکاوٹیں آ رہی ہے، کافروں کی طرف سے آزمائشیں ہیں، تکلیفیں ہیں، مسلمانوں پر سخت وقت ہیں، اور تو یہ ایسے لوگ ہیں جو اپنے کانوں میں انگلیاں ٹونس لیتے ہیں ڈر کی وجہ سے، یعنی یہ منافق ہے کہ اس قسم کے حالات جب مسلمانوں پہ آتے ہیں تو یہ جان بچا کر چلے جاتے ہیں، کفر کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے کہ قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھ اچک لے، جب روشنی ہوتی ہے تو چلتے ہیں اور جب اندھیرا چاہتے ہیں تو کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی یہ ان کے دل کی حالت اللہ بیان فرماتا ہے کہ ان کے دل کی حالت یہ ہے کہ کبھی یہ اسلام کی طرف مائل ہو جاتے ہیں اور کبھی یہ کفر کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، یہ تذبذب کی حالت میں ہے، نہ یہ مسلمانوں کی طرف ہے پوری طرح اور نہ یہ کافروں کی طرف ہے۔ تو یہ دو قسم کے منافقین تھے، دو قسم کی مثالیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمائی۔ خلاصہ یہ ہوا کہ نفاق جس قسم کا بھی ہو وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں بہت بڑا جرم ہے اور بہت بڑی گناہ ہے، اور ایسے لوگوں کو کبھی ہدایت نصیب نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نفاق سے محفوظ رکھے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا آج کا سبق، انشاءاللہ باقی سبق کل پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔